أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا پچھلی آیت میں قرآن کریم نے ایک میراث کے حصوں کا ایک اصول بتایا تھا کہ قریبیوں کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ داروں کو محروم کر دیا جائے گا، ان کو نہیں ملے گا۔ جیسے بیٹا اگر موجود ہے تو پوتے کو محروم کر دیا جائے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، چونکہ بیٹا قریب ہے، پوتا دور کا رشتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول بتایا قرآن کریم نے۔ اس اصول کے تحت کچھ لوگ رشتہ داروں میں وہ نکل جاتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور میراث نہ ملنے کی صورت میں ان لوگوں کو ایک قسم کا دکھ ہوتا ہے، یار حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا۔ مال کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، پڑوسی بھی یہ چاہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، بھئی ہم بھی پڑوسی ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو اصول بتایا، اس اصول کے تحت جن لوگوں کا حصہ بنتا ہے، حصہ تو ملے گا میراث میں انہی کو ہی۔ اب جو لوگ محروم ہوں گے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان کا دل دکھے گا، اس لیے قرآن کریم نے ایسا اچھا اسلوب بتایا کہ ایک مستقل آیت ان لوگوں کے متعلق نازل فرمائی جن کو حصے سے محروم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے وہ محتاج ہوں، چاہے وہ قریبی دور کے رشتہ دار ہی ہوں۔ تو کیا اصول بیان کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مال تقسیم ہو رہا ہو، میراث بانٹی جا رہی ہو، اس وقت میں اگر تمہارے پاس کچھ محتاج آدمی آ جائے، فقیر آ کر کھڑا ہو گیا، ہم مال بانٹ رہے ہیں، کچھ غریب لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، یتیموں کے بچے آ کر کھڑے ہو گئے، کچھ ہمارے وہ رشتہ دار آ کر کھڑے ہو گئے جن کو حصہ نہیں دیا جا سکتا قرآن کے اصول کے مطابق۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے حساب سے ان کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب وہ لوگ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، اب وہ مال تقسیم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوتا دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو حصہ دے رہا ہے، مجھے نہیں مل پا رہا حصہ، اب اس کو دکھ ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ اصول بتایا کہ جب حصے تقسیم ہو جائیں، مال بانٹ دیا جائے، جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے، تو اب جن کے پاس حصہ گیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نکال کر کے ان لوگوں کو دے دیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو حصہ نہیں ملا ہے۔ لیکن یہ ضابطہ کوئی فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ بھئی تمہیں اللہ کی طرف سے ایک مال فری میں مل رہا ہے، اللہ نے فری میں تمہیں مال دیا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، تو اتنا تو بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو۔ 1000 مل رہے ہیں تو بھئی 50 روپے صدقہ کر دو، 10 روپے صدقہ کر دو، اس میں سے اتنا تو بنتا ہے فری میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے حصے بانٹ دیے جائیں، تقسیم کر دیا جائے، جائیداد کو الگ الگ کر دیا جائے، تو اب ان چچا پھوپھیوں کو چاہیے کہ یہ اس کے پوتے کو بھی، بھتیجے کو بھی حصہ دے دیں۔ حصہ تو نہیں کہیں گے، اس کو بھی تھوڑا بہت اس میں سے مال دے دیں کہ لے بھائی چل تو بھی لے لے، ہمیں مل گیا حصہ تو چل ہم تجھے صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں، تیرا بھی دل خوش ہو جائے۔ جب یہ اس طریقے پر ہو جائے معاملہ، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو اس وقت میں حاجت مند ہوں یا رشتہ دار ہوں جو اس وقت موجود ہوں جب مال بٹ رہا ہو، تو ان میراث لینے والوں کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ، تھوڑا تھوڑا سا مال ان لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے تاکہ ان کے دل کو بھی
سکون مل جائے، یہ زیادہ غم زدہ نہ ہو۔ اور اگر یہ لوگ یعنی جن کا حصہ نہیں ملا ہے، یا وہ محتاج یا رشتہ دار جن کو حصہ نہیں دیا ہے شریعت نے، یہ لوگ اگر اس بات پر راضی نہ ہوں کہ بھئی ہم کیوں لے، تجھے تو ملا ہے حصہ 1000 کا اور ہمیں دے رہا ہے تو 10 روپے، ہم کیوں لے، بھیک تیری، ہمیں تو برابر کا حصہ چاہیے۔ پوتا اگر باپ کے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ضد کرنے لگ جائے کہ بھئی جتنا حصہ تجھے ملا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، جتنا حصہ تجھے ملا ہے اتنا ہی مجھے چاہیے، میں بھی تو اس کا پوتا ہوں، تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اب تمہیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بحث مت کرو۔ ایک تو ان کا دل دکھی ہو رہا ہے کہ بھئی تمہیں فری میں مال مل گیا، ان کے سامنے مل رہا ہے، ان کو نہیں ملی چونی بھی، دل میں دکھ تو ہوگا۔ تو قرآن نے اصول بتایا کہ اب اس وقت میں ان کو تم اچھی بات کہو، پیار سے ان کو سمجھاؤ کہ بھئی اللہ نے جو حصے جس کے متعین کیے ہیں اسی کو دیے جائیں گے، اللہ نے تمہارے حصہ نہیں کیا تو تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے جو اصول بتایا گیا ہے میراث کے مال کا کہ اتنا حصہ اس کو دیا جائے گا، اتنا اس کو دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ اصول کے مطابق ہم نے میراث تقسیم کی ہے، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کو تسلی دلانے کے لیے قولوا قولا معروفا، ان سے نرم بات کہو، اچھی بات کہو، دستور کے مطابق ان سے بات کہو تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو اس آیت کا خلاصہ گویا یہ نکلا کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے ایک مستقل آیت بیان کی ہے، نازل کی ہے جن لوگوں کو میراث سے محروم کیا گیا ہے۔ اب اس میں چاہے رشتہ دار ہوں، دور کے ہوں، یا محتاج ہوں، اور یا پھر یتیم ہوں، چاہے جو ہوں، وہ لوگ جن کو میراث نہیں ملی ہے، ان لوگوں کو چاہیے جن کو میراث ملی ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے میں سے، یہ صرف اسی وقت دیا جائے گا جب میراث کا مال تقسیم ہو جائے، اس وقت نہیں دیا جا سکتا جب میراث کا مال اکٹھا ہی ہو، اکٹھے میں سے نہیں دیا جائے گا۔ جب تقسیم ہو جائے میراث تو اپنے اپنے حصے میں سے جس کا دل چاہے دے سکتا ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بالغ ہے۔ اگر کوئی وارثوں میں سے کوئی ایسا ہے جو نابالغ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ بھئی ابھی اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے لیکن حصہ اس کا الگ کر دیا گیا، تو اس کے مال میں سے بھی نہیں دیا جائے گا۔ نابالغوں کے اور غائبین کے حصوں میں سے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا، ان کا سیف رکھا جائے گا۔ وہ جب غائب والا آ جائے یا نابالغ بالغ ہو جائے، وہ پھر خود اختیار ہے اس کو کہ وہ اب چاہے تو اپنے مال میں سے کسی محتاج غریب کو کچھ دے سکتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بالغین ہیں اور موجود ہیں اس وقت میں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر ان لوگوں کو دے دیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اس پھر بھی راضی نہ ہوں تو ان سے اچھی بات کہہ دے، نرم بات کہہ دے تاکہ ان کے دل کو سکون مل جائے، ان سے جھگڑا نہ کرے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب مال کے تقسیم کرنے کے وقت، جب میراث کے تقسیم کرنے کے وقت میں تمہارے پاس حاضر ہوں کون؟ والاقربون، تمہارے رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو اس میں سے کچھ کھلا دو، اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، کھلا دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور اگر وہ پھر جھگڑنے لگے، بھئی ہم تو پورا حصہ لیں گے، تو آگے قرآن نے فرمایا کہ پھر ان سے نرم بات کہو، اچھی بات کہو تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مالک توفیق۔